السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم ہدایہ جلد ثانی صفحہ نمبر 346 سے سبق نمبر 29 کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی، جس کی عبارت ہے وَلَوْ سُمِّيَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَلَهَا الْعَشَرَةُ عِنْدَنَا۔ یہاں سے ہمارے سبق کی ابتدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کتاب سے عبارت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، ولو سمى اقل من عشرة فلها العشرة عندنا۔ وقال زفر رحمه الله تعالى مہر المثل، لأن تسمية ما لا يصلح مہرا كعدمها، ولنا أن فساد هذه التسمية لحق الشرع وقد صار مقضيا بالعشرة، فأما ما يرجع إلى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها بما دونها، ولا معتبر بعدم التسمية لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوز تكرما، ولا ترضى فيه بالعوز اليسير، ولو طلقها قبل الدخول بها تجب خمسة عندنا عند علمائنا الثلاثة، وعنده تجب المتعة كما إذا لم يسم شيئا، ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها، لأنه بالدخول يتحقق التسليم المبدل وبه يتأكد البدل، وبالموت ينتهى النكاح نهايته، والشيء بانتهائه يتقرر ويتأكد ويتقرر بجميع مواجبه، وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى، لقوله تعالى وإن طلقتموهن قبل أن تمسوهن الآية، وإلا والأقصية متعارضة ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره، وفيه عود المعقود عليه إليها سالما، فكان المرجع فيه النص، وشرط أن يكون قبل الخلوة، لأنها كالدخول عندنا على ما نبينه إن شاء الله تعالى۔ یہاں نیت، یا اللہ میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے قرآن، حدیث اور دین اسلام کو سیکھ رہی ہوں، تاکہ میری اصلاح اور تربیت ہو جائے، جیسے آپ علیہ السلام اور صحابہ کی اصلاح اور تربیت فرمائی آپ نے، اور میرے لیے تیرے حکم اور نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ جو سیکھوں گی اس پر عمل کروں گی، پوری دنیا تک پہنچاؤں گی، تاکہ پوری دنیا میں پورا دین بھی زندہ ہو اور دین کی مبارک محنت بھی زندہ ہو۔ تو یہاں سے ہمارا آج کا سبق شروع ہے، وَلَوْ سَمَّى أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَلَهَا الْعَشْرَةُ عِنْدَنَا، اور اگر شوہر نے سما، تسمیتاً کا مطلب طے کرنا، مقرر کرنا، سما ماضی کا صیغہ ہے مقرر کیا، اور اگر شوہر نے متعین کر دیا 10 درہم سے کم مہر، فَلَهَا الْعَشْرَةُ، تو بھی عورت کو 10 درہم ہی ملیں گے ہمارے نزدیک، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہر المثل، عورت کو مہر مثل ملے گا۔ دلیل کیا ہے؟ لأن تسمیۃ ما لا یصلح مہرا کعدمها، وہ فرماتے ہیں کہ اس چیز، جو چیز مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، اس کو مہر مقرر کرنا، جو چیز صلاحیت نہیں رکھتی مہر بننے کی، یعنی مہر بن نہیں سکتی، جیسے خمر، خنزیر، شراب اور خنزیر وغیرہ، یہ مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو کعدمها، یہ عدم تسمیت مہر المثل، تو مہر مثل مقرر نہ کرنے کی طرح ہے، یعنی ایسی چیز کو مہر مقرر کرنا کہ جو چیز مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو اس چیز کو مہر مقرر کرنا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے مہر مقرر کیا ہی نہیں، گویا کہ مہر مقرر کرنا نہ کرنا یہ برابر ہے، یہ کیا ہے؟ برابر ہے۔ اور لنا سے ہماری یعنی احناف کی دلیل، ہماری دلیل یہ ہے کہ انا فساد هذه تسمیہ لحق الشرع، کہ اس
مہر کے مقرر کرنے کا فاسد ہونا، فساد حق شرع کی وجہ سے ہے، شریعت کے حق کی وجہ سے ہے، شریعت کے حق کی وجہ سے ہے۔ وقد صار مقضی بالعشرہ، اور یہ وہ جو حق ہے وہ 10 درہم سے پورا ہو گیا، وہ جو حق ہے وہ 10 درہم سے کیا ہو گیا؟ بالعشرۃ، 10 درہم مقرر کرنے سے وہ حق پورا ہو گیا۔ فاما ما یرجع الی حقها، اور رہا وہ حق جو عورت کے حق کی طرف راجع ہے، لوٹتا ہے، یعنی وہ مراد ہے، تو وہ 10 درہم پر عورت بھی راضی ہے، راضیہ بالعشرۃ لرضاها، اپنی رضامندی سے، اس لیے وہ 10 سے کم پر بھی کیا ہے، تو وہ 10 درہم پر راضی ہے اس لیے کہ وہ 10 سے کم پر بھی راضی ہے۔ جب ایک عورت 10 درہم سے کم مہر لینے پر راضی ہے تو 10 پر تو بدرجہ اولا وہ راضی ہوگی۔ ولا معتبر بعدم تسمیہ، اور عدم تسمیہ یعنی مہر بالکل مقرر نہ کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لأنها قد ترضى بالتملیک من غیر عوض تکرما، اس لیے کہ عورت تو مالک بنانے پر راضی ہو چکی ہے، قد ترضى راضی ہو چکی ہے، بالتملیک مالک بنانے پر بغیر کسی عوض کے، تکرما یعنی وہ تکرم کے طور پر، عزت دینے کے طور پر، عوض کے بغیر بھی شوہر کو اپنا مالک بنانے پر راضی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہے، لا ترضى فيه بالعوض الیسیر، معمولی عوض پر راضی نہیں ہوتی، معمولی عوض طے کرنا گویا کہ مذاق ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہماری دلیل کہ مہر سے 2 حق متعلق ہوتے ہیں، مہر کے ساتھ کتنے حق متعلق ہوتے ہیں؟ 2، ایک حق شرع، شریعت کا مقرر کردہ حق، یعنی کم از کم مہر 10 درہم ہو، کم از کم مہر کتنا ہو؟ 10 درہم تو ہو، اس سے کم نہ ہو، اور دوسرا حق عورت، یعنی مہر 10 درہم سے زائد ہو، عورت کا حق یہ ہے کہ 10 درہم سے زائد ہو، لیکن کم از کم حق یہ ہے کہ 10 درہم تو ہو، 10 درہم تو ہو۔ لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں شوہر پر عورت کا مہر مثل واجب ہوگا، چاہے وہ کتنا بھی ہو، مہر مثل کتنی بھی مقدار میں ہو وہ دینا واجب ہوگا۔ امام ظفر کی دلیل کہ ہر وہ چیز جو مہر، یا ہر وہ چیز، کسی چیز کی مقدار جس میں مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں، مہر بننے کے قابل نہیں، اس کو مہر متعین کرنا نہ کرنا برابر ہے، وہ مقرر کرنا نہ کرنے کی طرح ہے۔ جیسے سور ہے، یہ مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، خنزیر، اس کو مہر مقرر کر دیا کسی نے، یہ تو نہ کرنے کی طرح ہوگا، اور مہر نہ بنانے یا متعین نہ کرنے کی صورت میں تو شوہر پر پھر بھی مہر مثل واجب ہوگا، لہذا صورت مسئلہ مذکورہ میں بھی مہر مثل دینا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہماری دلیل میں 2 چیزیں آ گئی، لہذا جب 10 درہم سے کم مہر متعین کیا گیا تو حق شرع کی رعایت میں ہم نے شوہر پر 10 درہم واجب کرنے ہیں، اور حق عورت کی خاطر ہمیں اس 10 پر بھی اضافہ کرنا چاہیے تھا، مگر جب عورت نے بذات خود 10 درہم سے کم مہر پر رضامندی ظاہر کر کے اپنا حق خود ہی ساقط کر دیا، تو اب ہمیں عورت کے حق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خوشی سے اس نے ساقط کیا اپنا حق۔ اس لیے صورت مسئلہ میں صرف شریعت کا جو مقرر کردہ حق ہے اس کی رعایت رکھنی ضروری ہوگی، اور شوہر پر 10 درہم بطور مہر واجب ہوں گے، زیادہ اس لیے نہیں کہ عورت نے خود اپنا حق معاف کر دیا ہے، اپنا حق خود معاف کر دیا ہے۔ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا تَجِبُ خَمْسَةً، آگے فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ دخول یعنی ہم بستری کرنے سے پہلے، صحبت کرنے سے پہلے شوہر نے اسے طلقها، طلاق دے دی، طلقها اس کو کیا دے دی؟ طلاق دے دی، تو ہمارے ائمہ ثلاثہ عند علماءنا الثلاثہ، ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، مطلق علماء ائمہ ثلاثہ نہیں، ہمارے ائمہ ثلاثہ مراد امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ، ٹھیک ہے، تو ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 5 درہم یہاں واجب ہوں گے،
اور عند ظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متعہ واجب ہوگا. کیا واجب ہوگا؟ مہر متعین نہیں کیا تو پھر متعہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے. کب؟ کما اذا لم یسمی شیئا، امام ظفر کے ہاں اگر مہر متعین نہیں کیا تو متعہ واجب ہوگا. کیا مطلب ہوا کہ ورا بعد تسمیہ، کہ ایک آدمی نے 10 درہم سے کم مہر متعین کر کے 5 درہم 8 درہم نکاح کر دیا. 10 مقدار شریعت نے دی ہے، اس سے بھی کم مہر مقرر کر کے کیا کر دیا؟ نکاح کر لیا. اور خلوت اور صحبت سے پہلے، عورت سے خلوت کہتے ہیں تنہائی میں وقت گزارنا، رات گزارنا، جس میں صحبت کرنے کا موقع دستیاب ہو، یہ خلوت ہے. تو خلوت اور صحبت سے پہلے عورت کو طلاق دے دی شوہر نے. تو ہمارے ہاں چونکہ متعین کردہ مہر 10 درہم مانا جائے گا، کیونکہ شریعت کا حق ہے اقل القلیل، کم از کم 10. اس لیے طلاق قبل الدخول یعنی صحبت سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں 10 کا نصف 5 درہم شوہر پر واجب ہوگا عورت کو دینا. اور امام ظفر رحمہ اللہ کے ہاں متعین کردہ مہر باطل تھا اور اس کی جگہ مہر مثل واجب ہے. وہ جو 10 متعین تھا وہ باطل، اور وہ متعین کرنا نہ کرنے کی طرح، اس لیے مہر مثل واجب. ٹھیک ہے. اس لیے امام ظفر کے ہاں متعہ واجب ہوگا، کیونکہ امام ظفر کے ہاں متعین کردہ مہر باطل تھا، اس کی جگہ مہر مثل واجب تھا، لہذا متعہ واجب ہوگا. کیوں کہ مہر مثل متعین ہونے کی صورت میں طلاق قبل دخول کی وجہ سے متعہ واجب ہو جاتا ہے امام ظفر کے نزدیک. ومن سما مہرن عشرتا، اور جس آدمی نے متعین کر دیا، مقرر کر دیا مہر 10 دنوں، فما زادہ یا اس سے زائد، فعلی المسمى، تو جو اس نے مقرر کیا 10 یا 10 سے زیادہ، وہی شوہر پر کیا ہوگا؟ مہر مسمى یعنی متعین کردہ، مقرر کردہ اپنی زبان سے وہی مہر واجب ہوگا. شرط کیا ہے؟ ان دخل بہا، اگر شوہر نے بیوی سے دخول کر لیا، دخول کا مطلب صحبت کر لی، او مات عنہا، یا شوہر اسے چھوڑ کر مر گیا، مطلب شادی کے بعد ابھی جو ہے وہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو ان دونوں صورتوں میں علیہ المسمى، مہر مسمى واجب ہوگا. اب شوہر تو مر چکا ہے، مسمى کون دے گا؟ تو اس کے مال جو چھوڑ کر مرا ہے، اس مال میں سے عورت کا یہ حق دیا جاوے گا. لأن الزوج بالدخول لأن المہر بالدخول يتحقق تسلیم المبدل، اس لیے کہ دخول ہی کی وجہ سے مبدل کا سپرد کرنا متحقق یعنی ثابت ہوتا ہے. مبدل کیا ہے؟ بضع، عورت کی بضع یعنی شرم گاہ. تو وہ جو دخول ہوگا، شوہر نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی، تو اس کی وجہ سے جو ہے مبدل کا ثبوت کرنا ثابت ہوتا ہے نا. صحبت کی تو گویا کہ بیوی نے اپنی بضع یعنی شرمگاہ شوہر کے حوالے کر دی، کیونکہ شوہر کے حوالے کرے گی تو صحبت ہو سکے گی. تو صحبت کا پایا جانا گویا کہ بضع کا سپرد کر دینا ہے، کیونکہ بضع سپرد کی تو اس نے صحبت کی اس کے ساتھ. وَبِهِ يَتَأَكَّدُ الْبَدْلُ، اور مبدل سے مراد یہاں عورت کی بضع یعنی شرمگاہ ہے. تو مبدل کا سپرد حوالے کر دینا شوہر کے، یہ بدل کی سپردگی مؤکد ہو جاتی ہے. یعنی بیوی نے جب اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا خلوت میں، تو اب مہر مؤکد ہو گیا، اب یہ مہر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور موت یہ تو اس صورت میں تھا دخل بہا، دخول کر دیا، کیونکہ جب بیوی نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیا، اس نے خلوت میں یعنی صحبت کا موقع دے دیا، اس نے جماع کر لیا اس کے ساتھ، تو یہ جماع کا کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب یتأکد البدل، اس کی بضع کا بدل وہ مہر ہے اور وہ مؤکد ہو گیا، ثابت ہو گیا تاکید کے ساتھ. وَبِالْمَوْتِ يَنْتَهِي النِّكَاحُ نہایتہ، اور موت کے ساتھ کیا ہوتا ہے
کہ موت کے ساتھ تو نکاح اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، وینتہی اور انتہا کو پہنچ جاتا ہے، ان نکاح نکاح نہایتہ اپنی انتہا کو، بالموت موت کی وجہ سے، موت کی وجہ سے نکاح اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ وَالشَّيْءُ بِانتہائِهِ يَتَقَرَّرُ وَيَتَأَكَّدُ، اور کوئی بھی چیز جو اپنی انتہا کو پہنچ کر ثابت اور مؤکد ہو جاتی ہے، یتقرر ثابت ہو جاتی ہے، مؤکد پکی ہو جاتی ہے، اب اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کی جا سکتی، تو لہذا یہاں موت نے مہر کو نکاح کو انتہا تک پہنچا دیا۔ نکاح کا انتہا تک پہنچنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ مہر عورت کا حق ہے، مؤکد پکا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ وَيَتَقَرَّرُ بِجَمِيعِ مَوَاجِبِهِ، اور نکاح جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ اپنے تمام احکام کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، ہوگا، نکاح اپنے تمام احکام کے ساتھ ثابت ہوگا۔ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، اوپر تو تھی قبل دخول بها، اور پھر یہاں ایک الگ مسئلہ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ، کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی دخول سے پہلے اور خلوت سے پہلے ہی عورت کو طلاق دے دی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، لیکن دخول نہیں ہوا۔ کیا مطلب دخول نہیں ہوا؟ یعنی کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ خلوت بھی نہیں ہوئی۔ خلوت کہتے ہیں کہ تنہائی میں میاں بیوی کا جمع ہو جانا، کہ وہ صحبت کرنے پر قادر ہیں، اب کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ مسئلہ، قادر تو ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قبل دخول سے پہلے، یعنی صحبت کرنے سے پہلے ہی شوہر نے بیوی کو کیا کر دی، اس بیوی کو طلاق دے دی جس کا مہر مقرر کیا ہوا تھا، اور خلوت سے پہلے طلاق دے دی، تو اس صورت میں بھی عورت کو جو مقرر کیا تھا شوہر نے اس کا آدھا ملے گا، اس کا آدھا مقرر شدہ کا آدھا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ قَبْلَ أَن تَمَسُّوهُنَّ، کہ اگر تمہیں ان عورتوں کو طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، حالانکہ تم مہر ان کے لیے مقرر کر چکے ہو، اللہ کا مقرر کردہ فریضہ، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو تم نے مقرر کیا اس کا آدھا پھر بھی تمہیں دینا پڑے گا، اللہ کے قرآن کریم میں حکم کی وجہ سے عورت کو نصف ملے گا مقرر کردہ۔ مثلا زید نے زائدہ عورت سے شادی کر لی، دخول صحبت بھی نہیں ہوئی، خلوت بھی میسر نہیں ہوئی، پہلے ہی اس نے اس کو طلاق دے دی، مہر مقرر کیا تھا زید نے زائدہ عورت کا 5 لاکھ روپیہ، یہ مہر مسمى ہے، متعین کردہ مقرر کردہ مہر، اب دخول اور خلوت سے پہلے طلاق دے چکا ہے، تو اب یہ کہے گا کہ میں مہر نہیں دیتا، ایسی بات نہیں ہے، 5 لاکھ کا آدھا 2,50,000 ہے، یہ اس کو اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے دینا ہی ہوگا۔ وَالْأَقْصِيَةُ مُتَعَارِضَةٌ، اور قیاس متعارض ہیں، اور قیاس کیا ہیں؟ قیاس متعارض ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں والاقصیہ متعارضہ، یہاں سے ایک بات کا جواب دے رہے ہیں اشکال کا۔ اشکال یہ بنتا ہے کہ قبل دخول طلاق کی صورت میں جب معقود علیہ، معقود جس چیز پر عقد کیا گیا وہ عورت کی بضع ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صحیح سالم اس تک پہنچ گیا، صحیح سالم اس تک پہنچ گیا، یعنی استعمال نہیں ہوا، مطلب یہ کہ صحبت تو ہوئی نہیں، جیسی آئی تھی ایسے سلامت چلی گئی، تو اب اس صورت میں تو پورا مہر ساقط ہونا چاہیے، معاف ہونا چاہیے۔ نصف کے معاف ہونے اور نصف کے واجب ہونے کا سمجھ نہیں آتا کہ نصف واجب کیوں ہے، حالانکہ عورت تو جیسی اپنی بوزہ لے کر آئی تھی صحیح سلامت چلی گئی واپس۔ جیسے بیع میں اگر عاقدین یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا خرید و فروخت کرنے کے بعد بیع کو ختم کر دیں تو ہر ایک کو اس کا پورا حق ملتا ہے، جس نے جو چیز بیچی اس کو چیز واپس، اس کے پیسے مالک کے واپس، اور سقوط یا وجوب کا تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں پھر ایسا کیوں ہے؟ تو ہدایہ کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے جواب دے رہے ہیں والاقصیہ متعارض، کہ یہاں کیا ہے، قیاس متعارض ہیں۔ ایک قیاس تو یہی ہے کہ جو آپ نے اعتراض کو مستحکم کرنے کے لیے پیش کیا کہ شوہر کے ذمے کچھ بھی واجب نہیں ہونا چاہیے، دوسرا قیاس یہ متعین کر رہے ہیں کہ شوہر پر پورا مہر واجب ہونا چاہیے، اس لیے کہ شوہر نے طلاق دے کر خود اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے حق میں بوزہ کی ثابت شدہ ملکیت کو فوت کر دیا۔ بوزہ تو اس کے حوالے تھی، فائدہ اٹھاتا یعنی صحبت کرتا،
لیکن اس نے اپنے حق میں ثابت شدہ قبضہ شدہ بوزہ کو فوت کر دیا، ہاتھ سے نکال دیا، ہاتھ سے نکال دیا۔ جی بچے، تو اب کیا ہے کہ شوہر نے خود فائدہ نہیں اٹھایا، ملک بوزہ یعنی عورت نے تو اپنی جان اپنی بوزہ اس کے سپرد کر دی تھی، اس نے اپنا حق خود کھویا، فوت کر دیا۔ تو لہذا جس طرح مشتری یعنی خریدنے والا بائے یعنی بیچنے والے کو بیع کو ہلاک کرنے کی صورت میں جو چیز خریدی تھی وہ ضائع کر دی، اس صورت میں اس پر پورا ضمن واجب ہے۔ ایک آدمی نے بھینس خریدی، طے ہو گیا، خرید کر گھر لے آیا، وہ بھینس مر گئی راستے میں، تو اب جو خرید کر لایا اس کو تو پوری قیمت دینا ضروری ہے، یہ نہیں کہہ سکتا بھینس مر گئی تھی گھر پہنچنے سے پہلے۔ ایسے ہی قیاس کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں شوہر پر بھی پورا مہر واجب ہونا چاہیے، کیونکہ عورت کی تو کوئی غلطی نہیں، اس نے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے خلوت میں پیش کر دیا تھا، فائدہ اٹھاتا۔ تو یہاں قیاس متعارض ہیں کہ ہم قرآن کریم کی نص یعنی اس آیت کریمہ کو ہم کیا مانیں گے؟ ہم اس کو فیصل اور حکم یعنی فیصلہ کن مانیں گے، اور قرآن کریم کی نص نے متعین مہر کے بعد، مہر متعین ہو جانے کے بعد دخول سے، صحبت سے پہلے طلاق کی صورت میں مقرر شدہ کا نصف واجب کیا ہے، اس لیے ہم بھی نصف کو واجب کریں گے۔ قبل ان تمسوہن وقد فرضتم لہن فریضہ فنصف ما فرضتم، جو تم نے مقرر کیا اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ففیہ تفویت الزوج الملک علی نفسہ باختیارہ، کیونکہ یہاں تو قیاس متعارض ہیں، اس لیے کہ یہاں اس صورت میں تو شوہر نے ملک یعنی عورت کی شرم کا ملک بوزہ اس کو اپنی ذات پر اپنے اختیارات کے ساتھ فوت کر دیا، کسی نے تو نہیں کہا اس کو، نہ عورت نے کہا مجھے طلاق دو، عورت نے اپنے پاس آنے سے روکا بھی نہیں، تو پھر جو ہے وفی عود المعقود علیہ الیہا، تو اس میں تو معقود علیہ یعنی جس چیز پر عقد ہوا اس کو صحیح سلامت واپس کر دیا عورت کو۔ ٹھیک ہے، فکان المرجع فیہ النص، اس لیے کیا ہوگا کہ لہٰذا اس سلسلے میں نص قرآنی یعنی قرآن کی آیت ہی مرجع ہوگا، یعنی فیصلہ کون ہوگا۔ اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے شرط لگائی ہے، امام قدوری نے اور شرط لگائی ہے ان یکون قبل الخلوہ، کہ کیا ہونا چاہیے؟ طلاق قبل الخلوت کی شرط لگائی ہے، کہ خلوت سے پہلے، تنہائی سے پہلے طلاق جو ہے وہ اس کی شرط لگائی، اس لیے لأنہا قد دخول عندنا، اس لیے کہ خلوت کا مل جانا وہ ہمارے نزدیک دخول ہی ہے، صحبت ہو چکی ہے عورت کے ساتھ، اعلیٰ ما نبین انشاءاللہ تعالی، جسے ہم بیان کریں گے کہ مطلب جب دخول کے ساتھ ساتھ خلوت سے پہلے کی شرط بھی لگائی، یعنی ہمارے یہاں تو خلوت صحیحہ یعنی میاں بیوی کو ایسا موقع مل جانا وہ آپس میں صحبت کر سکیں، وہ تو ان کو ملا ہوا تھا خلوت صحیحہ، اس سے بھی مہر مستحکم اور موقد ہوتا ہے، اور اس کی بحث انشاءاللہ تعالی آگے آ رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں آپ علیہ السلام اور صحابہ والی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق دے۔ قال وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا أَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلَّا مَهْرَ لَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِن دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا۔ وقال الشافعي رحمۃ اللہ لا يجب شيء في الموت وأكثرهم على أنه يجب في الدخول له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من اسقاطه انتهاء، ولنا ان المهر وجوبا حق الشر على ما مر، وانما يصير حقا لها في حالة البقاء فتملك الابراء دون النفي۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے مہر متعین کیے بغیر کسی عورت سے نکاح کر لیا، لم یسمع مہر متعین نہیں کیا عورت کے لیے، او تزوجہا یا نکاح کر لیا عورت سے اس بات پر کہ اس کو مہر ملے گا ہی نہیں، مہر اس کے لیے ملے گا ہی نہیں، فلاحا مہر مثلیہ، تو اس کے لیے مہر مثل ہے، تو اس کے لیے اس عورت کو کیا ملے گا؟ مہر مثل۔ مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟ عورت کے والد کے خاندان کی لڑکیاں، تایا کی بیٹی، چچا کی بیٹی، پھوپھو کی بیٹی، ان لڑکیاں جو اس کی ہم عمر ہیں، اس کی قریب عمر کی ہیں، ان کا مہر دیکھا جائے گا، تو ان کا جو مہر ہے اس کے مطابق جو مہر مقرر کرنے کو مہر مثل کہتے ہیں۔ تو فلاحا مہر مثلہا ان دخل بہا، اگر عورت نے اس لڑکی کے ساتھ جس کا مہر مقرر ہی نہیں کیا، یا یہ شرط لگائی میں تو اسے نکاح تو کروں گا لیکن مہر نہیں ہوگا،
تو اس دونوں صورتوں میں عورت کو مہر مثل ملے گا، اگر شوہر دخول کر چکا ہے یا اس عورت کو فوت ہو چکا ہے نکاح کے بعد اس سے، دونوں صورتوں میں جو ہے عورت کے ساتھ دخول کر لیا یا اسے چھوڑ کر مار گیا تو عورت کو مہر مثل ملے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کی صورت میں قبل دخول، صحبت کرنے سے پہلے موت کی صورت میں کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، مر جانے کی صورت میں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُ، اور اکثر شوافی حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ یجب فی الدخول لہ ان المار خالص حقها، اس بات کے قائل ہیں کہ دخول کی صورت میں مہر مثل واجب ہوگا۔ کیوں واجب ہوگا؟ اس لیے کہ لہو سے مراد لشافی، امام شافی کی دلیل یہ ہے کہ مہر خالص عورت کا حق ہے، فتمکن، لہذا جو ہے وہ کیا ہے، من نفیہ ہی ابتداءً، لہذا جس طرح وہ انتہاءً اسے ساقط کرنے پر قادر ہے، اسی طرح ابتداءً بھی اس کی نفی کرنے پر قادر ہوگی۔ جیسے مہر لینے کے بعد اگر وہ معاف کر سکتی ہے تو مہر کے شروع میں بھی تو وہ اس کو معاف ساقط کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دلیل یہ کہ عورت کی ملکیت یعنی بضع کا مقابل مہر ہے، اس لیے وہ خالص عورت کا حق ہے۔ اور جس طرح عورت کو انتہا یعنی عقد کے بعد، نکاح منعقد ہونے کے بعد مہر معاف کرنے اور بلا وضع اپنی ملکیت کا یعنی اپنی بضع کا شوہر کو مالک بنانے کا حق حاصل ہے، اسی طرح ابتدا میں بھی تو وہ مہر کی نفی اور اس کے ساقط کرنے، اس سے بری ہونے کی مالک ہوگی۔ وہ کہے گی جی میں مہر نہیں لینا چاہتی، تو کیا ہوگا؟ تملک الابراء دون النفی، دون النفی، یہاں سے جو ہے وہ مالک ہوگی۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ واجب ہونے کے اعتبار سے مہر، ان المہر وجوباً، واجب ہونے کے اعتبار سے شریعت کا حق ہے، علی ما مر، اس دلیل کے یا اس مسئلے میں جو پہلے گزر چکا ہے۔ البتہ یصیر حقا لها فی حالت البقاء، حالت بقاء میں مہر عورت کا حق بن جاتا ہے۔ فتملک الابراء دون النفی، تو لہٰذا عورت معاف کرنے کی تو مالک بن جائے گی لیکن نفی کرنے کی مالک نہیں ہوگی، یہ ہماری دلیل کہ من حیث الوجوب ابتداءً، تو مہر شریعت کا حق ہے، ابتداءً مہر کا واجب ہونا یہ شریعت کا حق ہے، لیکن نکاح کے بعد جب عورت معقود علیہ یعنی بضع شوہر کے حوالے کر دیتی ہے تو اب انتہائی مہر سے اس کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کیا نتیجہ نکلا؟ جب مہر سے عورت کا حق انتہا متعلق ہو گیا، یعنی کیا مطلب کہ وہ انتہا کے اعتبار سے بری ہونے اور ساقط کرنے کی مالک ہوگی، اور ابتدا کے اعتبار سے نفی کی مالک نہیں ہوگی، کیونکہ نفی کا تعلق تو ابتدائی مرحلے سے ہوتا ہے اور ابتدا مہر سے عورت کا حق ہی متعلق نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہاں تک اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ فی الاصل اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔